دعا و اذکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے اس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، جس کی تدبیر ہماری تقدیر پر حاوی ہے۔ وہ دانا اور عظمت والا رب بہت تدبر سے ہمارے معاملات سنوارتا ہے۔ کائنات کو منظم طریقے سے چلانے والا رب اپنی ذات میں مکمل اور صفات میں کامل ہے۔ وہ اللہ ہم سب کے نصیب اچھے کرے، اولادوں کو کامیاب کرے، کمانے والوں کی خیر کرے، کھانے والوں کی حفاظت کرے اور بیٹیوں کو اچھے نصیب عطا کرے، بے اولادوں کو اولاد سے نوازے، آمین ثم آمین۔ آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتی ہوں جو آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی وظائف کرنے میں، کوئی بھی ذکر اذکار کرنے میں۔ آج کل یوٹیوب پر مختلف وظائف بتائے جاتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی اگر سنتا ہے تو وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان کے لبوں پر جو دعا جاری کی گئی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اور جو ہماری زبان میں کلمات بولتی ہیں، جو ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں، بے شک وہ رب ہی کی طرف سے آتے ہیں، تو وہ تو پھر نبی تھے، انہیں بتایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، تو پھر وہ مانگنا شروع کرتے تھے۔ تو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی تھی، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تھا، کہ انہوں نے اللہ پاک کی پاکی بیان کی تھی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام جو بے حد بیماری میں مبتلا تھے، تو اکیلے تنہا رہ گئے تھے، اولادیں فوت ہو چکی تھی، مال و اسباب لٹ گیا تھا، یعنی کہ بالکل تنہے تنہا ایک بیوی کے ساتھ تھے، تو ان کی زبان پر جو دعا جاری کی گئی وہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین تھی، کہ اللہ پاک میں تکلیف میں ہوں اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو انہوں نے جو اللہ سے دعا مانگی تھی، حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہے، بہترین وکالت کرنے والا۔ حضرت موسیٰ کی دعا مختلف تھی، یعنی کہ ہر حال میں مختلف دعائیں، مختلف اذکار جو انسان کو بتائی جاتی ہیں یا کسی نبی کو بتائی گئی ہیں ان کی حالت کے مطابق، کہ آپ یہ پڑھیں، اس کے پڑھنے سے آپ کی دعاؤں کو قبولیت ملے گی۔ تو ہم جیسے لوگ جو بھی وظیفہ بتاتا اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور ایسا ہی ایک معاملہ میرے ساتھ بھی ہے کہ واٹس ایپ پر میرا گروپ ہے بچیوں کا، تو میں ان سب کو وظائف پڑھنے کے لیے دیتی ہوں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک وظیفہ کسی ایک کے کام آیا ہے، یعنی کہ بہت سی بچیوں کی شادی میں مسئلہ تھا، تو ایک وظیفہ بتایا میں نے سب کو پڑھنے کے لیے، ان میں سے ان کو کرنے سے اس وظیفے کو کچھ بچیوں کے رشتے ہو گئے اور کچھ بچیوں کے رشتے ابھی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جب میں نے دوسرے وظائف بتائے تو اس میں سے بھی کچھ بچیوں کے رشتے ہو گئے، تو ابھی کچھ اور پڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ مختلف وظائف سے اللہ پاک نصیب بہترین کر دیتا ہے۔ تو ہر وظیفہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو انسان کو جاننے کی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ اس کے لیے کون سا وظیفہ بہتر رہے گا۔ جیسے ڈاکٹر کسی مریض کو دوائی دیتا ہے اور اسے فرق نہیں پڑتا تو وہ اس سے بہتر میڈیسن دیتا ہے کہ شاید اس سے فرق پڑ جائے۔ تو وظائف بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کی معیار، ان کا مقدار، ان میں پڑھنے والے کی خلوص شامل ہوتا ہے، نیت شامل ہوتی ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وظائف میں، تو جو آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو آج میں جو وظیفہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ سب کو، وہ اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ وظیفہ سب کے لیے ہی ہے۔ مقصد کہ میں پہلے اس لیے یہ بات کی کہ اگر آپ وظائف کرتے ہیں مختلف اور آپ کا کام پھر بھی نہیں بن رہا تو سمجھ جائیے کہ آپ کچھ اور پڑھنا چاہیے، آپ کو کوئی اور ذکر کرنا چاہیے، کوئی آپ کی رہنمائی کرنے والا ہو، کوئی رہبری کرنے والا ہو تو آپ کی بات بن سکتی ہے۔ لیکن جو وظیفہ آج میں بتاؤں گی یہ آپ
سب کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو کرنے کی توفیق بھی دے اور اس کے ذریعے سے سب کی مدد بھی فرمائے۔ اور یہ جو وہ کلمے ہیں جن سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور بہت راضی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اس کی رضا سے بہتر ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب رب خوش ہو تو وہ بہت ساری عنایات کرتا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازتا بھی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھتے رہیں، تاکہ وہ ہم پر مہربان ہو جائے، کیونکہ اس کی مہربانی کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ تو وہ کلمے میں بتاتی ہوں آپ کو۔ آج کے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دعا کر لیجئے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے ان کلمات سے اللہ سے مدد مانگنے کی جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ ہم سب کے لیے بہتری کے اسباب بنائے، آمین۔ تو آج کا وظیفہ ہے، آپ نے یہ والی دعا پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد، کھلی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کی بندش نہیں ہے کہ آپ نے تسبیحات پر ہی پڑھنا ہے، اس کو آپ کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں اور جتنا چاہے مرضی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب پڑھیں تو بڑا سمجھ کر، بڑا اس کے فکرات پر غور کر کے، ان کے الفاظ، ان کے ترجمے، ان کا مطلب کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ آپ نے دعا سنی، اسے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیا، اسے سمجھا کیجئے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں بھی پتہ ہو کہ ہماری کیا بات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم پر کیا کیا نازل ہونے والا ہے، پورا حساب رکھتے ہیں، پورا طریقہ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم بہت سارے معاملات میں اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو یہ معاملہ بھی نازک ہے، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کا وظیفہ ہے، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، ٹھیک ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ جب بندہ یہ دعا، یہ استغفار کرتا ہے تو اللہ ان کلمات سے اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر راضی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے سوا اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو نہ صرف اس کی بارگاہ سے معافی ملتی ہے، بلکہ آپ کی کوئی خواہش، کوئی دلی آرزو، کوئی پریشانی ہو یا کوئی بھی مسئلہ معاملہ جس پر آپ بالکل ناکام ہو چکے ہوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں خود بخود پیش کر دیا جاتا ہے، جسے اللہ خود سنوار دیتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اور بہت ساری راحتیں نصیب کر دیتا ہے، اور آپ کا مقدر بھی بدل سکتا ہے۔ یہ جو کلمات ہیں، یہ جو وظیفہ ہے، اس کو آپ اپنے مقدر بدلنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے جو بڑے عرصے سے چل رہی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اب ایک یو ٹرن لیا جائے، یعنی کہ کچھ اچھا ہو جائے، کچھ بہتر ہو جائے، تو آپ اس اذکار کو کر سکتے ہیں، ذکر کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی اللہ پاک بہت مدد فرمائیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کی رہبری کریں گے، آپ کو راستہ عنایت فرمائیں گے، اور منزل تک کی کامیابی آپ کے نصیب میں ضرور ہوگی انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔